حضرات ایک اعلان سنیں۔ میں اپنے زیات جامع مسجد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک باغی کربلا میں آ چکا ہے، اسے قتل کرنے کے لیے جو لوگ بھی آمادہ ہوں گے، اس پر ظلم کرنے کے لیے جو لوگ بھی آمادہ ہوں گے، یزید کے خزانے اس کے لیے کھل جائیں گے، خزانوں کا منہ کھل جائے گا ان لوگوں کے لیے۔ آپ لوگ جلد از جلد کربلا پہنچیں اس باغی کو مارنے کے لیے، یہ یزید کا حکم ہے۔ دوستو، 4 محرم الحرام ابن زیاد نے جامع مسجد کے اندر یہ اعلان کیا کہ جو لوگ بھی ایک باغی کو مارنے کے لیے، اسے قتل کرنے کے لیے کربلا جلد از جلد پہنچیں گے، تو یزید کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کے خزانوں کے منہ ان تمام لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ آپ لوگ جلد از جلد کربلا پہنچے۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 2 محرم الحرام سن 61 ہجری میدان کربلا پہنچے، تو کربلا کی سرزمین نے شکر ادا کیا کہ مجھ بنجر زمین کو سیراب کرنے کے لیے نواسہ رسول کے قدم میری جبین پر پڑے۔ دوستو، آج 4 محرم الحرام ایک لشکر کربلا کی طرف چلا، اور جس وقت یہ لشکر کربلا کی جانب رواں دواں ہوا تو زمین کربلا کے اندر زلزلے آنا شروع ہو گئے۔ زمین و آسمان کے اندر ایک ہلچل سی مچنا شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قاتل، وہ شرابی ابن زیاد کے حکم پر انعام کے لالچ میں کربلا کی جانب چلنے لگا ہے، جس کا نام شمر تھا۔ شمر 4000 کا لشکر لے کر میدان کربلا کی جانب ابن زیاد کے اس لالچ پر میدان کربلا کی جانب چل پڑا۔ 2000 کا لشکر ابن رکاب لے کر چلا۔ ابن نمیر کو 4000 کا لشکر دے کر میدان کربلا بھیجا گیا۔ ابن ریحانہ کو 3000 کا لشکر اور ابن خرچہ کو 2000 سوار دے کر کربلا روانہ کر دیا گیا۔ اس مظلوم کو قتل کرنے کے لیے، جو غیرت انسانی کو بچانے کے لیے، جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے، جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے میدان کربلا پہنچ چکا ہے، جسے یزید نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ایک بیج اپنے گھر کے اندر لگاتا ہوں، تا حیات اسے پانی دیتا ہوں، اور وہی بیج جس وقت ایک قداور درخت بن جاتا ہے، اس کے اوپر پھل لگتا ہے، کیا وہ پھل میں خود نہیں کھا سکتا؟ تو مولا نے اس کے خط کے اندر یہ جواب دیا تھا کہ اے یزید، تم اس پھل کے اندر چھری چلاؤ، اگر اس میں سے نکلے رس تو وہ تمہارے اوپر حلال ہے، اگر اس میں سے نکلے خون تو وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ دوستو، یزید بہن بھائی کا رشتہ، بہن بھائی کی شادی، ماں بیٹے کی شادی
پھپھی بھتیجے کی شادی، ماسی اور بھانجے کی شادی جائز کرنا چاہتا تھا۔ یزید فاسق و فاجر تھا، یہ بندروں کے ساتھ کھیلنے والا تھا، یہ حیاش تھا، یہ زانی تھا۔ اس کی آنکھ کے اندر بہن بھائی کا حیا نہیں تھا، ماں بیٹی کا حیا نہیں تھا۔ یزید کے حکم پر واقعہ کربلا رونما ہوا۔ دوستو، یہ تمام لوگ جس وقت چوتھی محرم الحرام نکلے تو میدان کربلا کے اندر زلزلے آ گئے، آندیاں آنا شروع ہو گئیں کہ ایک مظلوم کو قتل کرنے کے لیے وہ قاتل پہنچنے والا ہے جس نے دین کا منبع گرا دینا ہے۔ دوستو، ادھر خیام کے اندر ایک ہلچل تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے چلتے ہوئے اپنی بہن کو یہ کہا تھا نا کہ ولید میرا قاتل نہیں ہے۔ دوستو، میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کے 9 قاتل آئے، تاریخ نے 11 بھی لکھے ہیں۔ ان 9 قاتلوں کے اندر جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو آخر میں قتل کرنے کے لیے آیا وہ یہ شمر تھا، جو کہ ابن زیاد کے حکم پر انعام و اکرام کے لالچ کے اندر کربلا 4000 کا لشکر لے کر پہنچا۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ اے حسین، جو تمہارا قاتل ہوگا اس کے جسم پر برس کے نشان ہوں گے، سفید نشان ہوں گے۔ اے حسین، اس کے جسم پر اس طرح کے بال ہوں گے کہ جیسے سور کے بال ہوتے ہیں۔ جو ہی 10 محرم الحرام، یہ آپ کو تھوڑی سی شمع دینے لگا ہوں کہ 10 محرم الحرام جس وقت خیام سے پاک بی بی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو جاتے ہوئے دیکھا، یزید نے، ابن زیاد نے، عمر ابن سعد نے، حرملہ نے جس وقت قاتل خریدنے کی کوشش کی، انہیں انعام و اکرام کے لالچ دیے گئے، تو اس وقت جس وقت شمر گیا تو پاک بی بی نے کہا کہ اے اماں فضہ، اب میں جان چکی ہوں کہ میرا بھائی نہیں بچتا، کیونکہ جو ہمارے نانا نے، ہمارے بابا نے ہمیں نشانیاں دی تھی، اس میں وہی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر وہی نشان موجود ہیں برس کے، جو کہ ہمارے نانا نے ہمیں بتایا تھا۔ اور اس کے بال، چہرے کے بال ایسے ہیں جیسے سور کے بال ہوتے ہیں۔ اب میرا بھائی نہیں بچنے والا۔ دوستو، آج کا جو مندرہ آپ کو پیش کرنے والا ہوں، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کا مندرہ ہے۔ یہ مندرہ آپ 4 محرم الحرام سے لے کر محرم الحرام کے کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے جتنے بھی دشمن ہوں گے، اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، ارادہ قتل رکھتا ہے، اگر کوئی شخص آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، اگر کوئی مرد و زن میں سے آپ کے اوپر وار کرنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا وار خطا ہو جائے گا، اس کا دماغ بند ہو جائے گا، وہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ جو بھی ہدایت کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں وہ نست و نابود ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یزید نے اور اس کی افواج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اور یزید کا انجام کیا ہوا، اس کی فوج کا انجام کیا ہوا؟ دنیا اور آخرت ان کی خراب ہو چکی، نواسے رسول کو انہوں نے قتل کر دیا۔ چوتھی محرم الحرام کے حوالے سے جو مندرہ بھی آپ کو پیش کرنے والا ہوں، ابھی آپ سکرین پر بھی مندرہ کو دیکھیں گے۔ اس مندرہ کو آپ نے 128 مرتبہ، اول وآخر 11 مرتبہ درود شریف 21 دن تک ورد کرنا ہے۔ اس میں آپ نے جو نظر نیاز رکھنی ہے وہ آپ نے پانی اور دودھ رکھنا ہے شہدائے کربلا کے نام کا۔ انشاءاللہ مولا پنجن پاک کے صدقے میں آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ ابھی آپ کو مندرہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس مندرہ سے آپ کی عزت، جان، مال، بخت کے اندر اضافہ ہوگا۔ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے ارادے
بند ہو جائیں گے آپ کو تکلیف دینے کی۔ منظر بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین ابن علی بحق ہر ولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق حقیقت الحسین علیہ السلام۔ یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل یا اسرائیل علیہ السلام، چاروں کور مشرق مغرب شمال جنوب کی جنوب شمال جنوب دشمن کی عزت مال بخت او غروب بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا قابض و کر قبض چلے کہر خدا، ابھی جہاں پر لکھا ہوا ہے چلے کہر خدا، وہاں پر آپ دشمن کا نام لیں گے کہ فلاں بن فلاں پر، یا جو بھی میرا دشمن ہے اس کے اوپر کہر خدا چلے۔ بنے جلال عباس ابن علی بن کے غضب، یا معزو یا مزمل بحق الحسین علیہ السلام۔ شہادت علی اکبر کا واسطہ، صغیر بشیر شہادت علی اصغر کا واسطہ، کرم ہو کرم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یا حافظ و یا حفیظ بحق الحسین علیہ السلام مدد، جادو جنات سے حفاظت ہو۔ اسرات ختم شد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج آل محمد۔ دوستو یہاں پر جس وقت علی ولی اللہ پڑھیں گے، آگے آپ جو بھی اپنا مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مولا پنجن پاک کے صدقے میں آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ 5 محرم الحرام کی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے مندے کے ساتھ آپ کی خدمات میں پیش ہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری کتب خریدنے کے لیے میرے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا زواج کی محمد ابصار حیدری تحفہ اسلام جی کی مدد۔